آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ ایران امریکہ کے درمیان نئی نیوکلیئر ڈیل ہے ممکن۔ ایران نے دیا اشارہ 12 اپریل کو ہوگی دونوں کے بیچ اہم میٹنگ۔ فرانس پریزیڈنٹ میکرون نے غزہ کے قریب ایجپٹ کے ال عریش کا کیا دورہ، اسرائیل سے کراسنگ کھولنے کو کہا۔ اسرائیلی اسٹرائکس میں غزہ میں 25 فلسطینی شہید، جن میں 8 بچے بھی شامل۔ یورپ سے ہزاروں فوجیوں کو واپس بلا سکتا ہے امریکہ، یورپ میں بڑی بے چینی۔ ٹرمپ سے ملاقات کر کے نیتن یاہو رہا خالی ہاتھ، ٹیرفز کا خطرہ برقرار۔ اور چائنا نے ٹرمپ کی نئی بلیک میلنگ کو کیا ریجیکٹ، ٹریڈ وار کا خطرہ اور گہرایا۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 8 اپریل 2025، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، اور بڑی خبر سے کرتے ہیں شروعات۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنی طرف سے اچھی نیت دکھاتا ہے تو امریکہ اور ایران کے بیچ ایک نیا نیوکلیئر معاہدہ طے ہو سکتا ہے، ایک نئی نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے۔ اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران کا اصل مقصد وہ امریکن پابندیاں ختم کروانا ہے جو 2018 میں تب پھر پریزیڈنٹ رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی تھیں اپنے پہلے دور صدارت میں، جس سے ایران کی اکنامی کو نقصان پہنچا ہے۔ ان پابندیوں کو ہٹانا ایران کا مقصد، اور اس کے لیے وہ امریکہ سے بات کرنے کو تیار ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے انہی ٹرمپ نے، جس نے ایران پر پابندیاں لگائی تھیں، انہی ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ایک ملاقات میں سبھی کو چونکاتے ہوئے، اور نیتن یاہو کو سب سے زیادہ چونکاتے ہوئے، یہ اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع ہوگی جو سنیچر کو عمان میں ہوگی۔ ادھر ایران کی اسٹیٹ میڈیا نے بھی آج 8 اپریل کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عمان میں ایک اہم ڈپلومیٹک ملاقات 12 اپریل کو ہونے والی ہے۔ ایران کی طرف سے فارن منسٹر عباس اراغچی اور امریکہ کی طرف سے پریزیڈنشل انوائے اسٹیو وٹکاف اپنے ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے۔ اسٹیو وٹکاف وہی بندہ ہے جو غزہ سیز فائر ڈیل کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو رہا، آج کل پتہ نہیں کیوں نیوٹرلائز ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات چیت عمان کے فارن منسٹر بدر البسیدی کی موجودگی میں ہوگی۔ یہ بات چیت امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشنز کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے، خاص کر نیوکلیئر پروگرام کو لے کر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھلے امریکہ ایران کو کتنی دھمکی دے لے، مگر وہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہی اس کی پریشر ڈالنے کی پالیسی ہے کہ پہلے اتنا ملٹری ساز و سامان آس پاس اکٹھا کر دو کہ کوئی پریشر میں آ جائے اور پھر ہم اسے اپنی شرطوں پر جھکا لیں۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ایران ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے گھٹنوں پر آ جائے اور ان کی ہر بات ماننے لگے، جیسے کہ کچھ عرب ممالک مانتے ہیں۔ جو سچ ہے اسے سچ کی طرح ہی کہنا چاہیے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمنول میکرون نے منگل کو ایجپٹ کے بندرگاہ والے شہر ال عریش کا دورہ کیا، جو غزہ کے لیے انسانی مدد کا ایک اہم سینٹر ہے۔ ال عریش شہر بھی، بندرگاہ بھی۔ میکرون کا مقصد اسرائیل سے یہ طلب کرنا تھا کہ وہ غزہ کے لیے انسانی مدد کی رسائی پر لگائی گئی پابندیاں ختم کریں۔ ایک صحافی کے مطابق میکرون ال عریش میں اپنے مصری ہم منصب یعنی کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ عبد الفاتح السیسی کے ساتھ تھے، دونوں پریزیڈنٹ۔ میکرون اتوار کو قاہرہ پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ال عریش میں بیمار فلسطینیوں اور میڈیکل ایکسپرٹ سے ملاقات کریں گے۔ پچھلے 2 دن سے وہ کچھ نہ کچھ مصر میں کر رہے ہیں۔ ال عریش غزہ کے عوام کے لیے انسانی مدد کا مرکز ہے اور غزہ سے صرف 50 کلومیٹر دور ہے۔ 50 کلومیٹرز۔ صحیح سے اگر دیکھیں گے سامنے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دکھ جائے گا۔ خیر 50 کلومیٹر بہت ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں۔ اپنے ایجپٹ کے دورے کے دوران میکرون نے اسرائیل سے طلب کیا کہ وہ غزہ میں انسانی مدد کی رسائی کے لیے کراسنگ پوائنٹس کو دوبارہ کھولے، یہ اسرائیل سے کہا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے سیز فائر توڑتے ہوئے اسی مارچ کے آغاز میں غزہ کے لیے مدد کو پوری طریقے سے بند کر دیا تھا۔ تبھی سے غزہ میں حالات بے حد خراب ہیں اور اس کو لے کر میکرون نے بھی فکر ظاہر کی ہے۔ اب آتے ہیں غزہ کے حالات پر۔ اسرائیلی ملٹری نے منڈے کی رات سے آج منگل کی صبح تک غزہ اسٹرپ پر انٹینس بومبنگ کی، جس میں کم از کم جب تک میں خبر پڑھ رہا ہوں 25 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے ان 25 لوگوں میں 8 بچے اور 5 عورتیں بھی شامل ہیں۔ مطلب عورتیں بچے باقی لوگوں سے زیادہ ہو گئے، 13 یہ ہو گئے۔ سوچئے
دیر البلا کے سینٹرل ٹاؤن میں ایک گھر پر کی گئی اسٹرائک میں 11 لوگ شہید ہوئے، جن میں 5 بچے بھی شامل تھے اور کچھ صرف 2 سال کے تھے۔ اسی شہر کے ایک اور گھر پر دوسری ایئر اسٹرائک میں 4 اور لوگوں کی جان چلی گئی۔ بچے مارے جا رہے ہیں۔ غزہ کا فیوچر جان بوجھ کر ختم کیا جا رہا ہے اور اس جینوسائیڈل وار کے خلاف کوئی ہیومینیٹیرین لاز کا، رائٹس کا باپ یا اولاد کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ اب دنیا کی کچھ اور خبریں دیکھتے ہیں۔ امریکہ یورپ سے بڑی تعداد میں اپنی فوجیوں کو واپس بلا سکتا ہے، یورپ سے اپنی فوج کو نکال سکتا ہے، ایک بڑی تعداد کو۔ یورپ کو اپنی سیکیورٹی کو لے کر بے چینی ہو سکتی ہے، شروع بھی ہو گئی ہے، جیسی یہ خبریں چھپی ہیں۔ خبر کے مطابق امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران مشرقی یورپ سے یعنی کہ ایسٹ یورپ سے تقریباً 10,000 فوجیوں کو واپس بلانے کی تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ اس تجویز پر مختلف رد عمل سامنے آئے ہیں۔ امریکی یورپین کمانڈ کے سربراہ جنرل کرسٹوفر کوولی نے یو ایس کانگریس میں، یا یوں سمجھیے یو ایس کی، امریکہ کی پارلیمنٹ میں، یو ایس کانگریس کے سامنے انہوں نے اس جنرل نے بیان دیا کہ موجودہ فوجی پریزنس کو برقرار رکھنا چاہیے یورپ میں، خاص کر رشیا کے ناٹو کی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے منصوبوں کے مد نظر۔ یعنی وہ بچپن میں کہتے تھے نا، ذرا سی ساودھانی زندگی بھر آسانی، نہیں، یہ تو کسی اور چیز کا ایڈورٹائز تھا۔ وہ کہتے ہیں ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، یعنی امریکی فوج ہٹی تو روس سے خطرے کے آثار بڑھ جائیں گے۔ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ پیسہ بچانے کے، ڈالر بچانے کے لیے بڑی تعداد میں فوجیوں اور فوجی اخراجات میں کٹنگ کرنے والا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے سر۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی، خاص کامیاب نہیں رہی، کچھ بھی نہیں ملا نیتن یاہو کو، اور اسرائیل پر ٹیرفز کا خطرہ اب بھی باقی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انالیسز خود اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ میں چھپی ہے۔ ٹرمپ کے اس دور حکومت میں، یہ دوسری حکومت میں، نیتن یاہو کے ساتھ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی، لیکن اگر پولیٹیشنز کے ریاکشنز کو دیکھا جائے تو یہ ملاقات اسرائیل کے پرائم منسٹر کے لیے خاص کامیاب نہیں رہی۔ بندہ خالی ہاتھ گیا تھا، لگتا ہے خالی ہاتھ لوٹے گا، گیا تھا ٹیرفز پر بات کرنے، اندر جو بھی کی ہو۔ ٹرمپ نے ابھی تک اسرائیل پر لگائے گئے 17% ٹیرفز کو ختم نہیں کیا ہے۔ جب ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ یہ ٹیرفز ہٹا دیں گے تو ان کا جواب تھا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، may be or may not be، ٹھیک ہے۔ اسرائیلی اخبار لکھتا ہے نیتن یاہو جو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس کو صرف ہاں میں ہاں ملانی پڑی، اور نیتن یاہو ٹرمپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکا۔ ہاں وہ کچھ مثالیں دے رہا تھا لیکن بول نہیں سکا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ابھی بات ہو رہی ہے کام دھندے کی، بزنس کی، تو بزنس سے جڑی ایک اور بات، اور یو ایس کے ہی ٹیرفز کی بات ہے۔ چائنا نے امریکہ کی بلیک میلنگ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جبکہ ٹرمپ کے نئے ٹیرفز کے بعد ٹریڈ وار اور زیادہ گہرا گئی ہے۔ چائنا نے نئے ٹیرفز کے بعد پھر نئے ٹیرفز آ گئے۔ چائنا نے ٹیوزڈے کو، منگل کو، یہ کہا کہ وہ امریکہ کی بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکے گا، پشپا راج، جبکہ دنیا بھر میں ٹریڈ وار کا ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، جو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے اور سخت ٹیرفز کے بعد اور زیادہ انٹینس ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسٹاک مارکیٹس میں کچھ حد تک اسٹیبلٹی دکھائی ہے، لیکن سچویشن ابھی بھی سیریس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں اسے، سیریس ہیں، ایسے کچھ بولتے ہیں۔ خیر، چائنا کا یہ رسپانس اس وقت آیا جب ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ اس ویڈنسڈے، اس بدھ تک، چائنیز امپورٹس پر 100% سے زیادہ ٹیرفز لگا سکتے ہیں۔ ٹرمپ بولے چائنا کے مال پر، کیونکہ چائنا نے بھی امریکن مال پر وہی ریسیپروکل یعنی برابر کی ڈیوٹیز لگائی ہیں جو ٹرمپ نے پچھلے ہفتے اناؤنس کی تھی، 34 کے بدلے 34 کا ٹیکس اور 36 کا آنکڑا۔ اب ٹرمپ اس بات سے تنبلائے ہوئے ہیں کہ چائنا ہم پر کیسے ٹیرف لگا سکتا ہے، لیکن ٹرمپ بھول گیا کہ سپر پاور ہونا اور سپر پاور تسلیم کرنا دوسروں کی طرف سے دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ 2-3 خبریں بہت جلدی یہاں سے۔ اب اس ٹیرف کا اثر کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ Some US consumers stockpile goods ahead of Trump's new tariffs۔
بہت سے کنزیومرز یا کچھ کنزیومر امریکہ میں ایسے بھی ہیں جو ٹرمپ کے نئے ٹیرف کے لگنے کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہیں امریکہ میں کہ وہ 2 3 4 4 مہینے کا راشن بھر رہے ہیں. وہاں مطلب چلن ایک آدھ مہینے کا بھر لیا، لیکن جو مطلب مان لو 3 مہینے کا بھرتا تھا وہ 6 مہینے کا بھر رہا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. سب کو پتہ ہے ایک مندی آ رہی ہے. یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی دین مانا جا رہا ہے، اور یہ مندی آگے کیا گل گھلائے گی نہیں پتا، لیکن لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں نہ آئے، لیکن لوگ خریداری کر رہے ہیں بھر بھر کے کہ آگے باہر سے آنے والے مال مہنگے ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کے مال مہنگے کر دیے. تو پھر ظاہر سی بات ہے پیسہ تو ہماری جیب سے جائے گا، گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے، اس سے تو ٹیکس مل ہی جائے گا. دے آر آل بزنس مین. سمجھے؟ نیو جرسی کی کہانی بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے آئی ایم بائنگ واٹ ایور بینس کین گوڈس فلور یو نیم اٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں پہلے سے زیادہ دوگنا خرید رہا ہوں. سر چھوڑیے، آگے بڑھتے ہیں. خبر ہم سے کل رہ گئی تھی. ہاں، جو ہم سے اہم خبریں رہ جاتی ہیں ہم انہیں لیتے ضرور ہیں، بھلے تھوڑے گھنٹے بعد لیں. ہماری کوشش ہے ہم کبھی خبر ریپیٹ نہ کریں، کوشش ہے ہمیشہ تازہ خبر لیں، لیکن اہم خبروں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. نیدرلینڈز ٹائٹنز کنٹرول آن آل ملٹری اینڈ ڈیول یوز ایکسپورٹ ٹو اسرائیل. مطلب یوں سمجھ لیجیے جو بھی ملٹری ساز و سامان نیدرلینڈ سے اسرائیل جاتا تھا اب اس پر اور زیادہ نکیل کس گئی ہے. یہ بھی اس پوری رپورٹ میں نے پڑھا. نیدرلینڈ نے کلیئر کیا جب سے غزہ میں وار شروع ہوئی ایز سچ کوئی ایسا مال ہم نے اسرائیل کو نہیں بیچا ہے، لیکن جو بھی ان کے لائسنس کے تھرو جو کچھ لائسنس پاس ہوئے ہیں اسرائیل کے لیے ان کے تھرو جو بھی مال جانا ہے اس پر ہم نگرانی اور سخت کر رہے ہیں، اس پر اور زیادہ شکنجہ کس رہا ہے. نیدرلینڈ ویسے بھی نتن یاہو کو اور اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ بڑی مکھر طریقے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں. خیر، رشیا کی خبر لیتے ہیں. رشیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، رشین ڈیفنس منسٹری نے، کہ انہوں نے ڈونیٹسک ریجن میں کاترینوفکا کمیونٹی کو یوکرینی فوج سے آزاد کروا لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پورے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل میں جو جنگ چل رہی ہے مورچوں پر الگ الگ محاذ پر، اس سب کی ڈیٹیلز دی ہے کہ کہیں نارتھ میں جو بیٹل چل رہی ہے وہاں یوکرینی فوجیوں کی 85 کیجولٹیز ہوئی ہیں. وہیں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ویسٹ کا جو مورچہ ہے وہاں 215 کیجولٹیز ہوئی ہیں یوکرینی آرمی میں. وہیں بتایا گیا ہے کہ جو ساؤتھ کا محاذ ہے فرنٹ ہے وہاں پر یوکرینی فوجیوں کی 300 کیجولٹیز ہوئی ہیں، یعنی مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں. آرٹلری گنز اڑائی گئی ہیں، 22 موٹر وہیکلز اڑائے گئے ہیں، M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز اڑائے گئے ہیں. مطلب یہ سب ملٹری ساز و سامان بھی تباہ کیا ہے. جبکہ سینٹر کے مورچے پر 440 جو کیجولٹیز کہی گئی ہیں، ایسٹ میں 140. یہ سب دعویٰ روس کا ہے، روس کی ڈیفنس منسٹری کا ہے. انہوں نے اپنا گھاٹا بتایا نہیں ہے. اب یوکرین والے اخبار پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا. خیر، نہیں پڑھ پائے کیونکہ ٹائم کم ہے، لیٹ سے آئے. بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے، بیدار رہیے اور ایک ساتھ رہیے.